بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کہانی ہے شکر کے خزانے کی۔ یہ کوئی جادوئی کہانی نہیں بلکہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ سنیے غور سے۔ شہر کے ایک متوسط محلے میں کریم نامی آدمی رہتا تھا۔ عمر 35 سال کے قریب، 2 بچوں کا باپ، بیوی سلمہ گھر سنبھالتی۔ کریم ایک چھوٹی سی کپڑے کی دکان چلاتا تھا، نہ بہت امیر نہ بہت غریب۔ مہینے کے آخر میں گھر چل جاتا، بچوں کی فیس بھر جاتی اور کبھی کبھار گوشت بھی گھر آ جاتا۔ لیکن کریم کا دل کبھی مطمئن نہ ہوتا۔ صبح اٹھتے ہی شکایت شروع ہو جاتی، آج کل سیل بہت کم ہے، بجلی کا بل اتنا زیادہ کیوں آتا ہے، پڑوسی کاروبار دیکھو کتنا چل رہا ہے، اور میرا۔ بیوی سلمہ اکثر کہتی، کریم جو ہے اس پر شکر کرو، بہت گھروں میں تو روٹی بھی مشکل سے بنتی ہے۔ کریم جھنجھلا کر جواب دیتا، شکر کس بات کا، میں دن بھر محنت کرتا ہوں پھر بھی تنگ دست ہوں۔ ایک دن دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک تیز بخار آیا۔ 2 دن بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ ٹائیفائیڈ ہو گیا ہے۔ دکان بند کرنی پڑی، علاج پر پیسے لگے، بچوں کی فیس تاخیر سے بھری، گھر میں ماحول کشیدہ ہو گیا۔ کریم بستر پر لیٹا لیٹا سوچتا، اللہ نے میرے ساتھ ہی کیوں کیا یہ سلوک، میں نے کون سا بڑا گناہ کر لیا تھا۔ اسی دوران محلے کے ایک بڑے بزرگ حاجی صاحب عیادت کو آئے۔ سفید داڑھی، نرم مسکراہٹ۔ انہوں نے کریم کی حالت دیکھی تو کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر آہستہ سے بولے، بیٹا کریم، تمہیں معلوم ہے نا انسان کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ کریم نے کمزور آواز میں کہا، مال و دولت۔ حاجی صاحب نے سر ہلایا، نہیں، سب سے بڑی دولت شکر ہے۔ جو بندہ شکر کرتا ہے اللہ اس کے لیے خزانے کھول دیتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی گھٹتا چلا جاتا ہے۔ کریم نے تلخ لہجے میں کہا، حاجی صاحب ابھی میرے پاس شکر کرنے جیسی کون سی چیز ہے؟ دکان بند ہے، صحت خراب ہے، پیسے ختم ہو رہے ہیں۔ حاجی صاحب مسکرائے اور بولے، چلو ایک کام کرو، آج سے ہر رات سونے سے پہلے 3 چیزیں لکھو جو آج تمہیں ملیں، خواہ کتنی چھوٹی ہوں، اور صبح اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرو، بس 3 چیزیں۔ کریم نے دل میں سوچا کہ یہ بھی کوئی مشورہ ہوا، لیکن حاجی صاحب کے احترام میں خاموش رہ گیا۔ اگلی رات بستر پر لیٹے لیٹے اس نے سوچا، پہلے تو کچھ سمجھ نہ آیا، پھر آہستہ آہستہ یاد آیا، آج بیوی نے میرے لیے گرم سوپ بنایا، بچوں نے مجھے گلے لگایا، بخار کچھ کم ہوا۔ اس نے کاغذ پر لکھ لیا اور دل ہی دل میں کہا، شکراً یا اللہ، شکراً یا اللہ، شکراً یا اللہ، شکراً یا اللہ۔ دوسری رات دوبارہ لکھا، آج پانی کی فراہمی درست رہی، بھائی نے فون کر کے حال احوال پوچھا، رات کو نیند اچھی آئی۔ صبح اٹھ کر پھر شکراً یا اللہ کہا۔ تیسری رات، چوتھی رات، آہستہ آہستہ یہ عادت بن گئی۔ 2 ہفتے بعد بخار اتر گیا۔ کریم نے دوبارہ دکان کھولی۔ سیل پہلے جیسی ہی تھی، لیکن اب اس کا رویہ بدل چکا تھا۔ جب کوئی گاہک آتا تو وہ پہلے سے زیادہ مٹھاس سے پیش آتا۔ جب بجلی کا بل آتا تو پہلے جیسا غصہ نہیں آتا تھا۔ جب بچے شور مچاتے تو مسکرا کر دیکھتا۔ ایک دن دکان پر ایک پرانا گاہک آیا، باتوں باتوں میں بولا، کریم بھائی تمہارا چہرہ پہلے سے زیادہ پرسکون لگتا ہے، کیا بات ہے؟ کریم نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، بھائی میں نے شکر کرنا سیکھ لیا ہے۔ مہینے گزرتے گئے، دکان کا کاروبار بتدریج بہتر ہونے لگا۔ کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی، لیکن چھوٹے چھوٹے فائدے ہونے لگے۔ ایک نیا سپلائر ملا جو سستا مال دیتا۔ ایک پرانے قرض دار نے اچانک پیسے واپس کر دیے۔ بیوی کی صحت پہلے سے بہتر ہو گئی۔ کریم نے محسوس کیا کہ اس کے دل سے وہ پرانی بے چینی غائب ہو رہی ہے۔ اب وہ صبح اٹھ کر پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا، پھر دکان پر جاتا، رات کو 3 چیزیں لکھتا، کبھی 4 کبھی 5 ہو جاتی۔ 1 سال بعد حاجی صاحب دوبارہ دکان پر آئے۔ کریم نے ان کے ہاتھ چومنے کی کوشش کی تو حاجی صاحب نے روک لیا اور پوچھا، بیٹا اب بتاؤ شکر کا خزانہ ملا یا نہیں؟ کریم کی آواز میں ایک عجیب سکریمبلنگ تھی۔ اس نے کہا، حاجی صاحب پہلے مجھے لگتا تھا کہ خزانہ باہر سے آئے گا، مال زیادہ ہو، گھر بڑا ہو، گاڑی آ جائے، لیکن اب سمجھ آیا ہے
کہ اصل خزانہ دل کے اندر تھا۔ جب میں نے جو کچھ تھا اس پر شکر کرنا شروع کیا تو وہی چیزیں زیادہ قیمتی لگنے لگیں۔ بیوی کی خدمت، بچوں کی ہنسی، صحت، روزی، یہ سب سے پہلے بھی تھی، لیکن میں انہیں دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ حاج صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہ زیادتی مال کی شکل میں نہیں آتی، کبھی سکون کی شکل میں آتی ہے، کبھی قناعت کی شکل میں، کبھی دل کے اطمینان کی شکل میں، اور یہی سب سے بڑا خزانہ ہے۔ کریم نے اس دن کے بعد کبھی شکایت کو دل میں جگہ نہیں دی۔ جب کبھی تنگی محسوس ہوتی تو کاغذ نکالتا اور لکھنا شروع کر دیتا۔ ہر بار دل ہلکا ہو جاتا۔ سالوں بعد جب اس کے بچے بڑے ہوئے تو وہ انہیں بھی یہی سبق دیتا، بیٹا دنیا میں بہت کچھ کم لگے گا، لیکن جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر سچے دل سے شکر کرو، کیونکہ شکر کرنے والے کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، شکر صرف زبان کا وظیفہ نہیں، شکر دل کی کیفیت ہے۔ جب انسان موجودہ نعمتوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ اس کے لیے نئی نعمتیں کھول دیتا ہے، کبھی ظاہری کبھی باطنی۔ ناشکری انسان کو غریب کر دیتی ہے، چاہے اس کے پاس مال ہی کیوں نہ ہو، اور شکر انسان کو امیر بنا دیتا ہے، چاہے اس کے پاس تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو حقیقی شکر کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔